بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ میں نے حقوق والدین کے حوالے سے کچھ باتیں گزارش کی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اولاد کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت طیبہ میں صرف یہی نہیں کیا کہ والدین پر حقوق عائد کیے ہوں، کہ صرف والدین پر ہی حقوق عائد نہیں کیے بلکہ اولاد پر بھی حقوق عائد کیے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے صرف والدین ہی کے فرائض نہیں ہیں، اولاد کے بھی فرائض۔ چنانچہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ اولاد کے ذمے والدین کے کیا کیا حقوق ہیں اور بڑے نازک حقوق ہیں، اور اگر انہیں ادا نہ کیا جائے تو دنیا تو خیر خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین کے ذمے، اگر وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں تو قرآن کریم نے بڑی سخت وارننگ دی ہے، جس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے ابھی، کہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اپنے آپ کو آگ سے بچانا، جہنم میں جلنے سے بچانا، یعنی ایسے اعمال کرنا اور اپنے ایمان کی فکر کرنا جس سے آدمی جنت کا مستحق ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے، جس طرح یہ آدمی کی ذمہ داری ہے، اسے اولاد کو اس قابل بنانا کہ ان کا ایمان درست ہو، ان کے اعمال صالحہ ہوں، ان کے معاملات دوسروں سے بہتر ہوں، ان کے اخلاق طیبہ ہوں، مکارم اخلاق ہوں۔ یہ ذمہ داری پروردگار نے والدین کی ٹھہرائی۔ یہ درجہ بدرجہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ اور بھی ادارے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری والدین ہی کی ہے۔ اب اس سلسلے میں جس طرح اسلام نے احکام دیے ہیں اور جس طرح اس نے ایک تدریج کے ساتھ اولاد کا ایک بڑا مقام متعین کیا ہے اور والدین پر اس پر ذمہ داری ڈالی ہے، اس کی ایک تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے، یعنی آپ مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس سے پہلے یونان اپنے علم و ہنر سے دنیا کو بہت کچھ مرعوب کر چکا تھا۔ اس میں ارسطو اور افلاطون جیسے اور اس سے بھی بڑے بڑے حکیم اور دانشور پیدا ہو چکے تھے، لیکن ان سب کے باوجود دنیا اس چیز کو ترس رہی تھی جو نبیوں کے ذریعے دنیا میں آتی ہے، یعنی وہ الہی حکمت اور وہ روحانیت جس کے نتیجے میں انسانیت وجود میں آتی ہے، وہ چیز دنیا میں موجود نہیں تھی، یا تھی تو بہت کم تھی۔ اس میں پیش نظر چونکہ اولاد ہی ہیں، اس لیے میں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ اولاد کے بارے میں جو تصورات پائے جاتے تھے، آج جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ عرب جیسے پسماندہ جزیرے میں وہ تصورات پائے جاتے تھے، وہ تصورات رومن امپائر میں بھی پائے جاتے تھے، ایرانی حکومت میں بھی پائے جاتے تھے، مصر میں بھی پائے جاتے تھے، حالانکہ مصر تو بہت ایڈوانس اور متمدن ملک رہا، اس میں پائے جاتے تھے، خود یونان کے اندر پائے جاتے تھے، ہندوستان میں پائے جاتے تھے، چائنا میں پائے جاتے، جہاں کہ وہاں کا ان کا بہت بڑا ایک مسلک گزر چکا تھا کنفوشس کے نام سے، جن کی بڑی خدمات بھی ہیں اور بعض لوگوں کو گمان ہے کہ شاید وہ اللہ کے نبی ہوں، لیکن اس کے باوجود ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حیرت انگیز زوال ہے انسانی زندگی پر جس کا وہ پوری طرح شکار ہو چکی۔ بس اسی حوالے جو میرے پیش نظر ہے، سب سے پہلے تو ہم مذہب کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مذہب نے ان کو ایک تصور دے رکھا تھا کہ تم اللہ کا قرب حاصل اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اولاد کو ذبح کرو۔ یعنی جس پروردگار نے انسانوں سے انسانوں کو اچھا سلوک کرنا سکھایا اور جس نے انسانوں کی محبت پیدا کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو، اور اللہ کا خلق کیا ہے کہ وہ انسانوں سے پیار کرتا ہے، مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو مخلوق بھی اس سے پیار کرتی ہے یا کرنا چاہیے اسے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ آپس میں پیار کریں ایک دوسرے سے۔ لیکن اس مخلوق کا حال یہ تھا
کہ ان کو ان کے مذہب نے یہ بتایا تھا کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے ذبح کرو. حتیٰ کہ والد کو یونان نے یہ، اور تاکہ رومن و رومیوں نے بھی یہ حق دے رکھا تھا کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو قتل کر دیتا ہے تو قانونی گرفت اس پر نہیں ہو سکتی، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا. اسے یہ حق دیا گیا کہ وہ ٹھیک ہے، کوئی اس کو قید کرنا چاہے، اس کو قتل کرنا چاہے، قتل کر دے. قرآن کریم نے نہایت تعصب کے ساتھ اس کا ذکر کیا، کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاء لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم. کہ ان کو بڑے نہ جانے کتنے پراپیگنڈے کے زور سے ان کے ذہنوں میں یہ بات سجا دی گئی تھی اور ذہنوں میں یہ بات اتار دی گئی تھی مشرکین کے کہ تم اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو تم اللہ کی خاطر قربانی دو، دان دو، اور وہ کیا کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو. اس لیے پروردگار نے جہاں اولاد کو قتل کرنے سے روکا وہاں ساتھ ہی یہ کہا کہ تم تنگ دستی کے ڈر سے انہیں مت مارو، جس طرح میں انہیں رزق دیتا ہوں، تمہیں رزق دیتا ہوں، انہیں بھی رزق دوں گا. کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. لوگوں اپنی اولاد کو قتل مت کرو تنگ دستی کے اندیشے سے. جیسے آج ہم خاندانی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تنگ دستی کے اندیشے سے. یہ تصور وہی ہے، وہی فرسوں پیچھے کام کر رہا ہے، اور اس پر ہم کوئی توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں کہ نہیں. بس ایک تصور بنا لیا گیا ہے. لیکن میں کئی جگہ اس کا حوالہ دے چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی دے رہا ہوں، شاید آپ اس سے پہلے مجھ سے سن چکے ہوں یا نہیں مجھے نہیں معلوم، کہ 1974 میں ایک ماہرین زراعت کا ایک بورڈ بنایا گیا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں، جس میں بیرونی ماہرین زراعت بھی تھے اور ہماری اپنی زرعی یونیورسٹیوں کے بھی. ان کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا کہ تم ملک کے جتنے وسائل رزق ہیں ان کا سروے کرو، پھر دیکھو کہ ہمارے یہاں کتنی آبادی اپنے ملک کے وسائل پر پل سکتی ہے. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی آبادی کم نہ کی تو یقین جانو تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے، دنیا تمہیں نہیں دے گی، اور افریقہ کی طرح تم بھی بھوکوں مرو گے. یہ ایک تصور جو ان کے دماغوں میں اتارا جا رہا تھا. اچھا کیا کہ انہیں ایک بورڈ بنایا، انہیں ایک مدت کی محنت کے بعد جو رپورٹ پیش کی تھی اس کو ڈرلنگ رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو ابھی لائبریریوں میں مل سکتی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے ملک کے تمام وسائل کو بروئے کار لے آئیں اور جو ڈیمز آپ کو بنانے چاہیے وہ آپ بنا لیں، اور جاگیرداروں کے چنگل سے اپنے ملک کو نجات دے دیں، زمینیں ان سے چھین لیں جس پر انہوں نے قبضہ کر رکھا، اور جتنی بنجر زمینیں پڑی ہیں ظاہر ہے جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ ان کو کاشت بھی کریں گے. ان تمام کے نتیجے میں 1 ارب 12 کروڑ انسانوں کی ضرورت کے لیے تمہارے پاس کافی سامان ہے. 1 ارب 12 کروڑ. اور ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں؟ ہم کہتے ہیں 15 کروڑ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 15 کروڑ میں بوڑھے کتنے ہیں، بیمار کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، شیرخوار کتنے ہیں، دوائیوں پر پلنے والے کتنے ہیں. اگر اس کا سروے اور اس کا اگر کوئی انالیسس کرے تو وہ یقین کرو اس کا آخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے پاس 8-9 کروڑ سے زیادہ کھانے والے نہیں ہیں. تو وہ ملک جو 1 ارب کو پال سکتا ہو، غضب خدا کا وہ 8-9 کروڑ کو نہ پالے. اور الزام دے اپنے اللہ کو، چونکہ ہمیں تنگ دستی کا ڈر ہے اسی ہم طریقے سے آنے والوں کو روکنا چاہتے ہیں. جو آ چکے ہیں وہ شاید پڑھنے جگہ بے وقوف ہوں، اور جو آنے والے ہیں ان میں شاید ایک سے ایک بڑھ کر قائد اعظم اور اقبال ہو. ہم ان کو نہیں آنے دینا چاہتے، جو آ چکے ہیں ان کو باقی رکھنا چاہتے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ تصور تھا اس زمانے میں. ایسی وہ اپنے بچوں کو، اور بہت سارے قبیلے اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے یا پیدا ہی نہیں ہونے دیتے تھے. تو اس لیے فرمایا خشیت املاک، املاک کی تنگی سے ایسا مت کرو، تنگ دستی کے ڈر سے. تیسرا تصور ان کے یہاں تھا بیٹیوں کو آر سمجھنے کا. یعنی یہ تو تھا نا کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں طرح جو ان سے سلوک ہوتا تھا. تیسرا یہ کہ بیٹوں کو سمجھا جاتا تھا یہ تو کماؤ پوت ہے نا، یہ تو کمانے کے کام آتے. ایسے حقوق تھے وہ بھی ان کے، وراثت میں بھی حصہ ان کا تھا. اور وہ بھی اس وقت جب بچہ اس قابل ہو جاتا تھا کہ لڑکے
لوگوں سے چھین کے اور لوٹ کے گھر میں پیسے لا سکے۔ یہ ہماری یہاں جانگریوں میں ایسے دیہات اب بھی موجود ہیں تاندرے والے کے علاقے میں کہ جن میں یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ جب تک بچہ کامیابی سے کسی گھر لوٹ کر نہیں لاتا نا اس کی شادی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے وہ جوان ہی نہیں ہوا ابھی، جو گھر نہیں لوٹتا وہ جوان کیسا؟ عرب بھی اسی تصور کے مالک تھے۔ وہ کہتے جو بچہ دوڑتا ہوا گھوڑے پر چڑھ نہیں سکتا اور کسی مظلوم کو مار نہیں سکتا، کسی قبیلے پر حملہ نہیں کر سکتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ اس کو وراثت میں حصہ آپ کیا دیں گے؟ وہ تو زبردستی آپ سے وراثت لے لے گا، وراثت کا سب کو ہی لے لے گا۔ تو بہر بچوں کو تو یہ سمجھا جاتا تھا نا کہ وہ تو کماؤ پوت ہے، لیکن بیٹیوں کو سمجھا جاتا ہے وہ تو بالکل بوجھ ہے دھرتی کا، ہمارے گھر کا بوجھ ہے۔ اس لیے جب بچی پیدا ہوتی تھی تو صرف کھانے کے اعتبار سے نہیں بلکہ یہ سمجھ کر کس کا بےہودہ تصور تھا کہ جو آدمی جس کی اولاد ہے آخر خود بھی کسی کا داماد ہے نا، لیکن کیسا عجیب تصور تھا کہ میرے گھر میں اگر بچی ہوگی تو میرا کوئی داماد بنے گا، اور یہ میری انتہائی شرم اور عار کی بات ہے۔ اسے قرآن کریم نے کہا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جب کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے تیرے گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب وہ سوچتا ہے کہ اس گھر میں رکھے اس منحوس کو ذلت کی علامت سمجھ کر اور یا اس کو مٹی میں دبا دے، زندہ درگور کر دے۔ یہ فیصلہ کرتا تھا کہ اگر میں گھر میں رکھوں گا تو میری ایک ذلت کی بات ہوگی، اور اگر میں عزت چاہتا ہوں تو پھر مجھے اس کو کہیں زندہ درگور کرنا چاہیے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ یہ بیماری قریش میں نہیں تھی، لیکن بنی تمیم جو اس کے بالکل مقابل کا نجد کا علاقہ جو قریش کو کبھی تسلیم نہیں کرتا تھا اور جو بہت قوت والا علاقہ تھا، اور یہ وہی ہے جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو اٹھایا اور اتنی بڑی قوت فراہم کر دی دنوں میں دیکھتے دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جانتے کہ آپ نے سب سے بڑی لڑائی جو لڑنے کے لیے آپ نکلے ہیں وہ جنگ تبوک ہے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، اور مسیلمہ کو جو قوت ملی ہے اس کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ کون تھے؟ یہ بنو تمیم کے لوگ تھے یا ان کی ذیلی شاخیں تھیں۔ یہ تمام جو قبیلے تھے ان میں یہ بیماری تھی، یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ تو تھا اس دور کی اولاد کے بارے میں بیہودہ تصورات کی ایک تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسلام اس دور میں آیا، اس نے ایک طرف تو انسانوں تمام اولاد کو، تمام بچوں کو بجائے زحمت سمجھنے کے اللہ کی نعمت قرار دی، کہا اولاد رحمت ہوتی ہے، وہ اگر ایک منہ لے کے آتی ہے نا تو 2 ہاتھ لے کے بھی آتی ہے، وہ دگنا کماتی ہے اکارا کھاتی ہے، ایک گنا کھاتی ہے۔ تمہیں کیسے تصور دے دیا کہ اولاد صرف کھانے کے لیے آتی؟ تم آج ان کو کھلاؤ گے، بڑھاپے میں تمہیں کھلائیں گے۔ آج تم انہیں کندھوں پہ اٹھائیں گے، نہ جانے تمہیں کیسے اپنی پشت پر اٹھا کے کہاں کہاں لے جائیں گے۔ ایسے ان کو بوجھ مت جاؤ، اور یہ اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، دونوں اللہ کی رحمت ہے، اور اس کو اللہ کی رحمت ثابت کرنے کے لیے قرآن اسلام نے مختلف طریقے استعمال کیے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کہ آپ بچوں سے کس طرح پیار کرتے تھے۔ حقوق کا تو میں ذکر شروع نہیں کر سکا، آج میں نے صرف بہت بنیادی تصورات یہ ہیں کہ بچوں کے بارے میں کیا تصورات ہیں اس زمانے کے جس کو اسلام نے بدلا۔ اس حوالے سے ان کو آپ کو کیسے تربیت دینا چاہیے، ان کے کیا حقوق ہیں جو آپ کے ذمے پیدا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، وقت ہو گیا ہے، سنتیں پڑھ لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔